میرے شوہر کو طوطے پالنے کا بہت شوق تھا۔ ہماری شادی سے پہلے اس کے پاس 3 طوطے تھے جن کے اس نے نام رکھے تھے اور وہ ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ان سے محبت کرتا تھا، وقت پر ان کو چوریاں کھلاتا تھا۔ شادی سے پہلے جب میں اس کے گھر جاتی تو میں اسے ہر وقت طوطوں کے ساتھ ہی مصروف دیکھتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ابھی میری اس سے شادی نہ ہوئی تھی۔ وہ میرا کزن تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میری عمران کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو میں اس کے طوطے اڑا دوں گی، اس طرح ان طوطوں سے میری جان چھوٹے گی۔ اس کے علاوہ عمران کو اتنا پیار دوں گی کہ وہ طوطوں کو بھول ہی جائے گا۔ شادی سے پہلے ہی وہ طوطے مجھے سوکن لگنے لگے تھے۔ خیر، کچھ عرصے کے بعد میری عمران کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دن تک تو عمران میرے ساتھ ٹھیک رہا، لیکن پھر اس نے مجھ پر کم، طوطوں پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ کام سے واپس آنے کے بعد وہ طوطوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا، مجھ سے زیادہ بات چیت نہ کرتا۔ میری ساس بھی عمران کو بہت ٹوکتی کہ نئی نویلی دلہن گھر بیٹھی ہے اور تجھے طوطوں سے فرصت نہیں، بیوی کو باہر لے جاؤ، گھماؤ پھراؤ، لیکن عمران اچھا ہے ٹھیک ہے کہہ کر ٹال دیتا۔ مجھے حقیقتاً وہ طوطے اپنے سوکن ہی لگنے لگے تھے۔ مجھے عمران پر بے حد غصہ آتا لیکن میں چپ رہتی، جانتی تھی کہ اگر میں نے اس سے طوطوں کے حوالے سے بات کی تو وہ سرے سے ہی اکھڑ جائے گا، کیونکہ وہ طوطوں کا یوں خیال رکھتا تھا جیسے وہ اس کی بیویاں ہوں۔ کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ کاش میں بھی طوطا ہوتی تو عمران میرا بھی بہت خیال رکھتا، مجھ پر توجہ دیتا، لیکن بس صرف ایسا سوچ ہی سکتی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میں تینوں طوطوں کو اڑا دوں تو میری ان طوطوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ طوطوں کے اڑ جانے کے بعد عمران مجھ پر توجہ دے گا اور زیادہ سے زیادہ وہ مجھ پر چلائے گا، غصہ کرے گا، ناراض رہے گا، لیکن پھر وہ مان جائے گا۔ چنانچہ میں نے موقع کی تلاش میں رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن جب عمران کام پر چلا گیا اور میری ساس بھی سبزی لینے بازار چلی گئی تو مجھے طوطوں کو اڑانے کا موقع مل گیا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آئی۔ عمران طوطوں والے پنجرے صحن میں ہی رکھتا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے پنجروں کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ تینوں پنجرے خالی تھے۔ میں نے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا لیکن ایک بھی طوطا وہاں موجود نہ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پنجرے کس نے کھولے تھے اور وہ تینوں طوطے کہاں چلے گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے کمرے میں جا کر اپنا موبائل فون اٹھایا اور عمران کو کال کی۔ ہاں بولو شمس صاحب، کیا بات ہے؟ رابطہ ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ شاید وہ اپنے کام میں مصروف تھا تو اس نے چیخ کر پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پنجرے کس نے کھولے تھے؟ میں نے سہمتے ہوئے کہا، عمران مجھے نہیں پتا۔ میں جب طوطوں کو پانی دینے آئی تھی تو تینوں پنجرے کھلے ہوئے تھے اور طوطے غائب تھے۔ اب ایک بھی طوطا موجود نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ عمران دوڑا دوڑا گھر آیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ گھر آتے ہی اس نے پنجروں کا جائزہ لیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ بے حد غمگین ہو گیا تھا۔ پھر جو کچھ اس نے بتایا میں نے سکون کا سانس لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ جب میں صبح طوطوں کو پانی دے رہا تھا تو پنجرے بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں انہیں تلاش کرتا ہوں، وہ یقیناً یہیں کہیں ہوں گے۔ عمران طوطوں کی تلاش میں باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری ساس بھی آ گئی۔ جب اس نے مجھ سے عمران کے متعلق پوچھا تو میں نے ساری بات بتائی۔ وہ بھی افسوس کر کے رہ گئیں۔ کافی دیر کے بعد عمران واپس آیا تو اس کا اجڑا ہوا حلیہ تھا۔ چہرے سے غم کا اظہار ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں کا بیمار ہو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا لیکن وہ میری بات کو خاطر میں نہ لایا۔ وہ 3 دن طوطوں کے سوگ میں کمرے میں بند رہا اور کام پر بھی نہیں گیا۔ میں تو شکر ادا کرتی تھی کہ طوطے میں نے نہیں اڑائے تھے، ورنہ عمران مجھ سے لڑتا جھگڑتا۔ حالانکہ میں طوطے ہی اڑانے کے ارادے سے گئی تھی لیکن طوطے خود ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ چلو اب میری سوکن طوطوں سے تو جان چھوٹی۔ جب عمران طوطوں کے غم سے باہر نکلے گا تو زندگی کی طرف لوٹ آئے گا اور میری طرف توجہ دے گا۔ لیکن یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ 3 دن کے بعد جب عمران نے طوطوں کا سوگ منا لیا تو وہ بازار سے ایک اور طوطا لے آیا۔ طوطا پہلے والے طوطوں کی طرح تھا اور شاید وہ بولتا بھی کم۔ طوطا کیا آ گیا، مجھے لگا کہ عمران ایک بار پھر میری سوکن لے آیا کیونکہ وہ اس طوطے کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ ایک دن جب عمران کام سے واپس آیا تو طوطے نے اسے دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا، چور 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 چور۔ عمران کو غصہ آیا اور اس نے طوطے کو ڈانٹ دیا۔ اس کی ڈانٹ کا ایسا اثر ہوا کہ طوطا خاموش ہو گیا۔ مجھے بھی اس پر ہنسی آئی تھی۔ کہتے ہیں کہ طوطے کو جو الفاظ سکھاؤ وہ وہی سیکھ جاتا ہے۔
یقیناً وہ طوطا جس کے پاس تھا اس نے اسے یہ الفاظ سکھائے ہوں گے۔ اب تو طوطے نے یہ روٹین ہی بنا لی تھی۔ عمران جیسے ہی کام سے گھر آتا طوطا اسے دیکھ کر چلانا شروع کر دیتا، چور چور چور، اور عمران غصے سے اسے خاموش رہنے کا کہتا، چپ کر جاؤ ورنہ میں تیری گردن پر چھری پھیر دوں گا۔ طوطا سہم کر چپ کر جاتا لیکن وہ باز نہ آتا۔ میں ہنستی تو عمران غصے سے مجھے بھی ڈانٹ دیتا کہ تم بھی طوطے کے ساتھ مل کر مذاق اڑاتی ہو۔ میں ہنستے ہوئے کہتی، کیا بولنے والا طوطا لے کر ہی کیوں آئے ہو تم؟ عام سے طوطے لے آتے۔ عمران سوچ کر رہ جاتا۔ عمران ایک سپر سٹور پر کام کرتا تھا اور اسے وہاں کام کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے۔ سٹور کا مالک بہت اچھا انسان تھا اور وہ عمران کے ساتھ شفقت سے پیش آتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتا۔ عمران کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ سپر سٹور کے مالک کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عمران کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا۔ وہ صبح 9 بجے جاتا اور رات 9 بجے ہی گھر واپس آتا تھا۔ ایک روز عمران کام سے جلدی واپس آ گیا۔ طوطے نے چور چور کا شور مچا دیا۔ عمران خلاف توقع اسے ڈانٹنے کی بجائے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آج عمران بڑی جلدی گھر آ گئے تھے اور ابھی تک میں کھانا تیار نہیں کر پائی تھی۔ اگر عمران کو آج جلدی گھر آنا تھا تو مجھے بتا دیتے۔ خیر، میں پانی کا گلاس لیے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا عمران الماری کے خفیہ خانے کا تالا بند کر رہا تھا۔ پھر اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر بکھلاہٹ ابھری ہوئی تھی۔ اس نے ناگواری سے کہا، شمسا، تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو دروازے پر دستک دیتے ہیں؟ مجھے اس کے لہجے پر حیرت ہوئی۔ بہرحال میں نے معذرت کرنے کے بعد اسے گلاس پکڑایا اور دریافت کیا کہ آج آپ جلدی گھر آ گئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر عمران بکھلا گیا تھا۔ ہاں، آج سٹور جلدی بند ہو گیا تھا اس لیے میں گھر آ گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ عمران بکھلایا ہوا کیوں تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اسے بکھلائے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں کھانا بنانے کے لیے چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد عمران باہر چلا گیا اور میں ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن ہمارے گھر گاؤں سے رہنے کے لیے کچھ رشتہ دار آئے۔ جب شام کو عمران کام سے واپس آیا تو طوطے نے چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کے شور مچانے پر ہمارے رشتہ دار بھی حیران رہ گئے اور عمران کو ان کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ہمارے رشتہ دار بھی ہنس ہنس کر لوٹ پھوٹ ہونے لگے۔ اس روز عمران کو طوطے پر بہت غصہ آیا تھا جس نے سب کے سامنے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ اس نے طوطے کو بہت ڈانٹا۔ اس بار عمران کے ڈانٹنے پر طوطا سہما نہیں تھا بلکہ دیدہ دلیری سے چور چور کا شور مچاتا رہا۔ عمران کا غصہ جب حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اس نے پنجرا اٹھایا اور چھت پر چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چھت پر پہنچ گئی۔ عمران نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور طوطے سے کہا، نکلو یہاں سے اور اڑ جاؤ، دوبارہ مڑ کر میرے پاس مت آنا۔ طوطا چور چور کا شور مچاتا ہوا پنجرے سے نکلا اور فوراً اڑ گیا۔ ہم چھت سے نیچے اتر آئے۔ مہمان ہمارے گھر ایک ہفتہ رہے۔ ان کے جاتے ہی عمران ایک اور طوطا لے آیا۔ وہ طوطا بھی پہلے کی طرح بولنے والا تھا۔ صبح تک تو وہ طوطا خاموش رہا لیکن اس دن جب عمران کام سے واپس آئے تو اس طوطے نے بھی چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ اب تو میں بھی حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چلو مان لیتی ہوں کہ پہلے والے طوطے کے مالک نے اسے چور کا لفظ سکھایا تھا، لیکن کیا اس طوطے کے مالک نے بھی اسے یہ لفظ سکھایا تھا؟ عمران بھی طوطے کے منہ سے چور چور کا لفظ سن کر حیران بھی تھا اور غصہ بھی۔ اس نے طوطے کو خوب ڈانٹا لیکن وہ طوطا کافی ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ وہ تو چپ ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے چور چور کے شور سے گھر کے در و دیوار گونج رہے تھے۔ جب تک عمران طوطے کے سامنے رہا طوطا چور چور کا شور مچاتا رہا۔ جیسے ہی عمران کمرے میں گیا تو طوطا چپ کر گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ آخر کیا ماجرا تھا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ طوطا عمران کو ہی دیکھ کر چور کا شور کیوں مچانے لگ جاتا تھا؟ میں یا میری ساس اس کے سامنے جاتے تو وہ چپ بیٹھا رہتا۔ اب عمران جب بھی کام پر جاتے یا کام سے واپس گھر آتے تو اپنا چہرہ چھپا کر آتے، اسی لیے طوطا اسے دیکھ کر خاموش بیٹھا رہتا۔ لیکن جیسے ہی عمران چہرے سے کپڑا ہٹاتے تو طوطا چور چور کا شور مچا کر گھر سر پر اٹھا لیتا۔ مجھے عمران پر شک ہونے لگا تھا۔ کوئی تو ایسی بات تھی جس کی وجہ سے طوطا اسے دیکھتے ہی چلانے لگتا تھا۔ ایک دن عمران کے دل میں کیا بات آئی کہ اس نے بولنے والے اس طوطے کو بھی چھت پر جا کر اڑا دیا۔ وہ طوطا چور چور کا شور مچاتا ہوا اڑ گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ میرا خیال تھا کہ اب عمران بولنے والا طوطا نہیں لائیں گے
کیونکہ پہلے 2 طوطے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر چکے تھے، لیکن 2 دن کے بعد وہ ایک اور طوطا لے آیا۔ اس نے طوطے کا پنجرہ صحن میں رکھتے ہوئے فخریہ لہجوں میں کہا کہ یہ طوطا مجھے چور کہہ کر شور نہیں مچائے گا۔ چند دن تو سکون سے گزرے، لیکن 5ویں روز اس نے بھی عمران کو دیکھتے ہی چور چور کہنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تک شور مچاتا رہا جب تک عمران نے اسے بھی نہ اڑا دیا۔ حیرت کی بات تھی کہ عمران جو بھی طوطا گھر لے کر آتے وہ چور کہہ کر عمران کا ناطقہ بند کر دیتا۔ کوئی تو ایسی بات تھی جس کی وجہ سے ہر طوطا عمران کو چور کہہ کر بلاتا تھا۔ میں اس بات کی کھوج لگانا چاہتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی میرے اندر کا جاسوس انگڑائی لے کر جاگ گیا۔ بچپن میں نے بہت سارے جاسوسی ناولز پڑھے تھے، لیکن کبھی کسی کی جاسوسی کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ ویسے تو میں نے عمران کے حوالے سے کبھی کوئی ایسی بات نہ سنی تھی جو مجھے شک میں مبتلا کر دیتی۔ کبھی اس کے مالک نے بھی اس کی کوئی شکایت نہ کی تھی۔ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا، لیکن طوطوں کے چور والے شور نے مجھے پریشانی اور شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے عمران کی جاسوسی کرنے کا سوچا تھا۔ میں جانتی تھی کہ عمران ایک اور طوطا ضرور لے کر آئے گا، کیونکہ اس کا یہ شوق ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ 3 طوطے اس کی بے عزتی کر چکے تھے۔ ایسے میں اسے غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک روز میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ مجھے الماری کھلی ہوئی دکھائی دی۔ عمران کام پر جا چکا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ آخری بار عمران نے ہی کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولی تھی۔ میں نے الماری بند کرنا چاہی کہ اچانک میری نظر ایک خانے پر پڑی۔ خانے کا تالا کھلا ہوا تھا۔ یہ خانہ عمران کا تھا اور وہ اس میں اپنے پیسے، گھڑیاں اور رومال وغیرہ رکھتا تھا۔ عمران کی بھولنے کی عادت تھی، یقیناً وہ تالا لگانا بھی بھول گیا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ اس خفیہ خانے میں کیا کیا چیزیں عمران نے چھپا کر رکھی ہیں۔ میں نے جب خانے میں ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ میں ایک پوٹلی لگی۔ میں نے پوٹلی نکالی اور کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس پوٹلی میں 5-5 ہزار کے نئے اور کرکرنے سے نوٹ کافی سارے پڑے تھے۔ عمران کی تنخواہ 18,000 تھی۔ گھر کے سارے اخراجات وہی پورے کرتا تھا اور ایسے میں اتنے سارے پیسے جمع کرنا اس کی بس کی بات نہ تھی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میرے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ کہیں عمران اسٹور مالک کے ساتھ غداری تو نہیں کر رہا، کہیں وہ ان کے پیسے تو چوری کر کے نہیں لاتا۔ شاید طوطے اسے پہچان جاتے ہوں کہ وہ چوری کر کے آیا ہے، اس لیے وہ چور کا شور مچا دیتے ہوں۔ میں نے پوٹلی رکھ کر خانے کو تالا لگا دیا۔ چابی عمران کے پاس ہی تھی۔ شام کو جب عمران گھر آیا تو میں نے اس کے چہرے پر خاص تاثرات نوٹ کیے تو کچھ پریشان اور الجھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کرنا چاہی، پر وہ ٹال گیا، لیکن میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ ایک رات عمران ٹی وی دیکھ رہا تھا اور میں اس کے لیے چائے بنا لائی تھی۔ میں نے چائے کا کپ اسے پکڑایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، عمران، آج کل آپ بہت پریشان اور الجھے سے رہنے لگے ہیں، کیا اسٹور میں کچھ ہوا ہے؟ عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے جواب دیا، نہیں شمسا، ایسی کوئی بات نہیں جس سے میں پریشان ہوں، بس آج کل اسٹور میں کام بہت زیادہ ہے اس لیے تھک جاتا ہوں۔ عمران کا لہجہ کھوکھلا سا تھا، جیسے اس سے بہانہ نہیں بن پا رہا تھا۔ اگلے روز کام سے جلدی واپس آ گیا۔ نہانے اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں طوطا خریدنے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ میں اس کے پیچھے جانے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی، اسی لیے اس کے گھر سے نکلتے ہی میں نے بھی برقع پہنا اور جلدی سے گھر سے نکل کر اس کے پیچھے چل دی۔ عمران کے پاس سواری نہ تھی، وہ کہیں بھی جاتا تو پیدل ہی جاتا تھا۔ وہ اسٹور بھی پیدل ہی جاتا تھا، ویسے بھی اسٹور زیادہ دور نہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ طوطا خریدنے جا رہا ہے، لیکن وہ تو اپنے اسٹور کی طرف جا رہا تھا اور مجھے تجسس ہوا۔ ابھی شام ہو رہی تھی اور رات کا اندھیرا نہ پھیلا تھا۔ 20-25 منٹ کے بعد وہ اسٹور پہنچ گیا، میں بھی اسٹور پہنچ گئی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ عمران نے اسٹور میں داخل ہونے سے پہلے اپنے منہ پر ماسک لگا لیا تھا۔ اسٹور بند تھا، لیکن اس کی چابیاں عمران کے پاس تھیں۔ چونکہ میں نے برقع پہنا ہوا تھا اور نقاب سے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ عمران نے اگر مجھے دیکھ بھی لیا تو وہ پہچان نہیں سکے گا۔ میں چھپ کر دیکھنے لگی۔ عمران نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے اسٹور کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پنجرہ تھا جس میں ایک طوطا تھا۔ عمران کے ہاتھ میں پنجرہ دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران یہاں طوطا چوری کرنے آتا تھا۔
میرے دماغ میں یہ سوالات بھی گردش کرنے لگے کہ جو بولنے والے 2 طوطے عمران پہلے لایا تھا، کیا وہ بھی چوری کر کے لایا تھا؟ مجھے عمران پر غصہ آنے لگا۔ میں جلدی سے مڑی اور گھر کی طرف چل دی۔ میں اس سے پہلے ہی گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ آج عمران کی اصلیت میرے سامنے کھل گئی تھی۔ یقیناً اس نے الماری کے خفیہ خانے میں جو پیسے رکھے ہیں وہ بھی چوری کیے ہوں گے۔ بہت کچھ سوچتی ہوئی میں گھر میں پہنچ گئی۔ میری ساس اپنے کمرے میں تھی، اسی لیے اسے میرے باہر جانے کا پتہ نہ لگا تھا۔ میں نے جلدی سے برقع اتار کر رکھا اور کچن میں چلی گئی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد عمران بھی گھر آیا اور اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ میں کچن سے باہر آ گئی اور چونکتے ہوئے کہا کہ ارے لے آئے؟ عمران نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں شمسا، میں آج نیا طوطا لایا ہوں۔ یہ بھی بولنے والا طوطا ہے، لیکن یہ اب چور نہیں کہے گا۔ عمران نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ طوطے نے چور چور کا مچانا شروع کر دیا۔ عمران حیران ہو کر طوطے کو دیکھنے لگے۔ اس کی رنگت بدل گئی تھی۔ شاید اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ طوطا بھی اسے چور کہے گا۔ مجھے ہنسی تو آئی، لیکن میں ضبط کر گئی، کیونکہ مجھے ہنستا دیکھ کر عمران کو غصہ آ جاتا۔ عمران غصہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ ورنہ وہ طوطے کی گردن ہی مروڑ دیتا۔ طوطا مسلسل چور چور کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ اس طوطے کی خاص بات یہ تھی کہ وہ پہلے والے طوطوں سے زیادہ اونچی آواز میں چور کا شور مچا رہا تھا۔ عمران نے اس کو ڈانٹ کر چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن طوطا چپ ہونے کے بجائے اور زیادہ بول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران کو غصہ آسمان کو چھوتا، اسی لمحے اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ طوطا تھا، یوں چپ ہوا جیسے اچانک سے ٹیپ ریکارڈر بند ہو جاتا ہے۔ عمران نے پنجرہ صحن میں میز پر رکھا اور بیرونی دروازہ کھولنے چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ واپس آیا تو ان کے ساتھ اسٹور کا مالک قدوس صاحب تھے۔ قدوس صاحب کو دیکھ کر عمران بہت گھبرایا تھا۔ وہاں میں بھی حیران و پریشان تھی۔ قدوس صاحب کو دیکھتے ہی طوطے نے چور کا شور مچا دیا۔ قدوس صاحب نے پیار سے طوطے سے کہا کہ چپ کر جاؤ، میں چور نہیں ہوں۔ طوطا چپ ہو گیا۔ قدوس صاحب عمران سے کہنے لگے، عمران میاں، مجھے بہت افسوس ہے کہ تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ تم نے وہ کام کیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یعنی جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ عمران کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ شرمندگی سے پانی پانی تھا۔ مجھے تو پتا تھا کہ عمران نے اسٹور کے مالک سے طوطا چوری کیا ہے، لیکن شاید قدوس صاحب نے عمران کو پکڑنے کے لیے کیمرے لگائے ہوں گے اور اسی لیے انہوں نے آج اسٹور جلدی بند کر دیا ہوگا۔ جو میرے دل میں سوچا تھا وہی ہو گیا۔ عمران ان سے نظریں ملانے کے قابل نہ تھا۔ جب اس نے کہا تو اس کے لہجے میں بھی شرمندگی تھی۔ سوری قدوس صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کا طوطا چوری نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عمران نے کہا تو قدوس صاحب مسکرا دیے۔ میرے پہلے 2 طوطے بھی تم نے ہی چوری کیے تھے، ساتھ ہی تم نے میرے گلے سے بھی پیسے چوری کیے ہیں۔ میں بھی تمہاری طرح طوطے پالنے کا شوقین ہوں، لیکن میں چوری نہیں کرتا۔ جب میرے 2 طوطے چوری ہوئے تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ طوطے کون چوری کر رہا ہے۔ میں نے اسٹور میں کیمرے لگائے اور آج اسی لیے میں نے جلدی چھٹی کی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج طوطا چوری ہوتا ہے یا نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم اسٹور گئے اور میرا بولنے والا طوطا چوری کر لیا۔ میں اسٹور کے دوسرے کمرے میں بیٹھا سب کچھ یہ دیکھ رہا تھا۔ عمران کے ساتھ میں بھی شرمندہ تھی۔ میں نے قدوس صاحب کو چارپائی پہ بٹھایا اور ان کے لیے چائے بنا لی۔ عمران نے خود قدوس صاحب سے سچے دل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ قدوس صاحب بہت اچھے انسان تھے اور انہوں نے عمران کو فوراً معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے جو بات بتائی وہ سن کر عمران کے ساتھ میں بھی دنگ رہ گئی۔ قدوس صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہر طوطے کو چور کا الفاظ سکھایا تھا۔ جب کوئی انہیں چوری کرے تو وہ چوری کرنے والے کو دیکھ کر چور کہنا شروع کر دے۔ اس لیے جب عمران شام کو گھر آتا تو طوطا چور کا شور مچا دیتا تھا۔ قدوس صاحب نے طوطوں کو ایسا سکھایا ہوا تھا کہ جب انہیں عمران اڑا دیتا تو وہ کہیں اور جانے کی بجائے قدوس صاحب کے پاس چلے جاتے۔ پھر جب عمران طوطا چوری کر کے آتا تو وہی طوطا ہوتا تھا جو اسے چور کہہ کر پکارتا تھا۔ طوطے کا چور چور کہہ کر شور مچانے کا معاملہ حل ہو گیا تھا اور میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ قدوس صاحب جاتے ہوئے بولنے والا وہی طوطا بطور تحفہ دے گئے اور اسے سمجھا گئے تھے کہ وہ آئندہ عمران کو چور نہ کہے۔ اس روز کے بعد عمران تو بدل ہی گیا تھا، وہ طوطا بھی بدل گیا تھا۔ جب عمران کام سے واپس گھر آتا تو طوطا چور کا شور مچانے کی بجائے خوش آمدید کہتا اور میں پیار سے طوطے کو دیکھ کر رہ جاتی۔
اب وہ طوطا مجھے بھی بہت اچھا لگنے لگا تھا اور میں عمران کی بجائے اب اس کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ پیارے دوستو، ضروری نہیں کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے آپ اسے چوری کر لیں۔ چوری کرنے کی بجائے اگر آپ مانگ لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ چوری کرنے کی صورت میں جس طرح عمران کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح آپ کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بندہ قدوس صاحب ہو۔ ایماندار انسان کی ہر جگہ عزت کی جاتی ہے اور اللہ پاک بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔